اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دو کہ اللہ تم کو ان اندھیروں سے اور ہر رنج سے نجات دیتا ہے اور پھر تم اس کو شریک کرتے ہو۔ کہہ دو کہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب اوپر کی طرف سے بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہارے ایک گروہ کو دوسرے سے بھڑا دے اور تم میں سے ایک کی سختی کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ غور کرو کہ ہم آیات کو کس طرح الٹ پلٹ کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں، اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے۔ تم کہہ دو کہ میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ ہر چیز کا ایک وقت معین ہے اور آگے چل کر تم بھی معلوم کر لو گے۔ اور جس وقت تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں بے نظر استہزاء و تکذیب غور و خوض کرتے ہیں تو تم ان سے آراز کر جاؤ جب تک کہ وہ دوسری بات پر غور نہ کرنے لگیں، اور اگر شیطان تم کو بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، اور جو لوگ متقی ہیں ان کے ذمے ظالموں کے حساب کا کوئی جزو نہ ہوگا، لیکن اتنا کہ یاد دلاتے رہیں تاکہ وہ باز رہیں۔ اور ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگانی نے ان کو دھوکہ دیا ہے، چھوڑ دو اور اسی قرآن کے ذریعے نصیحت کرو کہ نفس اپنے افعال سے باز رہے، کیونکہ خدا کے سوا اس کا کوئی سفارشی اور حمایتی نہ ہوگا، اور اگر وہ کوئی فدیہ دینا چاہے تو اس سے وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ وہ وہی تو ہیں جو اپنے کرتوت کے سبب سے ہلاک کیے گئے، انہی کے لیے گرم پانی کا پینا ہے، اور جن باتوں کا انکار کرتے تھے انہی کے سبب سے دردناک عذاب ہے۔ تم کہہ دو کہ اب ہم خدا کو چھوڑ کر ان کی عبادت کریں جو ہم کو نہ نفع پہنچائیں نہ نقصان، اور بعد اس کے کہ خدا ہم کو ہدایت کر چکا ہے، مثل اس شخص کے پچھلے پاؤں پھر جائیں جس کو بھوتوں نے زمین میں راستہ بھلا کر حیران کر دیا ہو کہ اس کے یار دوست سیدھے راستہ کی طرف بلاتے ہی رہیں کہ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ تم کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت اصل ہدایت تو وہی ہے، اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم پروردگار عالم کو مان لیں، اور حکم دیا گیا ہے کہ تم نماز پڑھو اور اس سے ڈرو، اور وہ وہی ہے جس کے حضور تم محشور کیے جاؤ گے۔ اور وہ خدا وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور اس دن کو بھی جس دن فرمائے گا ہو جا پس وہ ہو جائے گا، اس کا قول حق ہے، اور جس دم سور پھونکا جائے گا اختیار اسی کا ہوگا۔ غیب کا اور حضوری کا وہ علم ہے، اور وہ صاحب حکمت اور باخبر ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چچا آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی سلطنت دکھانے لگے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو اپنی قوم سے پوچھا، کیا میرا پروردگار یہی ہے؟ پھر جب غروب ہوا فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو تو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا دریافت کیا، آیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ غروب ہوا فرمایا کہ اگر میرے پروردگار نے مجھے ہدایت نہ کی ہوتی تو میں بھی ضرور گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو نکلتے دیکھا دریافت کیا کہ آیا یہ میرا پروردگار ہے کہ سب سے بڑا ہے؟ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا کہ اے میری قوم، میں تو ان سب چیزوں سے جن کو تم شریک خدا گردانتے ہو دور ہوں۔